شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے. لاہور کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے اور فی الحال قبریں ملٹی سٹوری بنے گی ایسا کہا جا رہا ہے. اب یہاں پر ایک شعر بھی یاد آتا ہے ابراہیم ذوق صاحب کا. شعر کا ایک حصہ ہے, وہ کہتے ہیں جی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آج کل لاہور کے جو رہنے والے ہیں ان کو زندگی کے 2 ٹائم کی روٹی کی تو یاد ستاتی ہے, لیکن اب یہ بھی ایک فکر ہے کہ اگر مر کے بھی ہمیں جگہ نہ ملی تو کیا کریں گے. کیونکہ اب فیکٹ اینڈ فگرز پہ اگر بات کریں تو جو لاہور کے جو تمام قبرستان ہیں ان میں جگہ نہیں بچی فی الحال. ایون تو اگر میں بتاتا چلوں میانی صاحب ہے یا تاج پورہ ہے, فردوسی ہے یا مومن پورہ ٹاؤن شپ ہے, یا پھر میاں میر سمیت شہر کے جو جتنے بھی بڑے بڑے قبرستان ہیں ان میں تدفین کی جگہ فی الحال نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں نے کنسرنس کا بھی اظہار کیا ہے کیونکہ یہ پوری ایک رپورٹ شائع کی گئی اور اس میں لوگوں نے بھی اظہار کیا کہ ہمارے والدین کو ہم نے انہی قبرستانوں میں دفنایا اور اب یہ حالت ہے کہ ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر جگہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس سلسلے میں جو آپ سے مشورے رہنے میں درکار ہے کہ ایک قبر کی جگہ دوسری قبر بنانے یا قبر کے اوپر قبر بنانے کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ شریعت اسلامیہ جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پیارا دین عطا فرمایا جس نے جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کے مسائل میں مکمل جو ہے وہ رہنمائی دی ہے. بے شک ایسے قرآن مجید میں ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اماتہ فاقبرہ, پھر انسان کو جو ہے وہ موت دی اور پھر اسے جو ہے وہ قبر میں بھی اتارا. وہ حابیل اور قابیل کا قصہ جو قرآن مجید میں آتا ہے, اس نے ایک نے قتل کر دیا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ اب میں کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا تو اس نے جو ہے وہ زمین کھودی اور کھود کر جو ہے دوسرے کوے کو اس میں ڈالا, طریقہ سکھایا, پھر اس کو طریقہ سکھایا کہ ایسے جو ہے وہ انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو جو ہے جب فوت ہو جاتا ہے اگر اسے پڑا رہنے دیا جائے تو تعفن پھیلتا ہے, یا اس کی لاش اگر پڑی رہے تو جانور جو ہے وہ نوچ کر کھا جاتے ہیں, اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو سبق سکھایا کہ یہ کام جو ہے وہ کرنے والا ہے. تو یہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اسے قبر میں جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا, صحابہ کرام کو دفنایا گیا. اور جو آپ نے ایشو پیش کیا ہے یہ اس زمانے میں بھی کسی طرح سے اس کی شکل جو ہے وہ موجود تھی تھوڑی بہت. اچھا جیسا کہ احد کے میدان میں جب شہداء ایک وقت میں بہت زیادہ شہید ہو گئے, بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے, اور بعض نے 100 کے قریب بھی ذکر کیے, بلکہ 100 سے زیادہ بھی ذکر کیے. تو صحابہ کرام اس وقت جو ہے وہ زخمی بھی بہت زیادہ تھے. 700 کے قریب ساری صحابہ کرام کی تعداد تھی جو احد میں شریک تھی, تو اس میں سے بھی 100 کے قریب شہید ہو گئے اور تقریباً اتنے کے قریب بھی کوئی زخمی بھی ہوں گے. تو جنگ کی وجہ سے تھکے ہوئے بھی تھے. ہر ایک بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ قبر نکالنا جو تھی وہ مشکل تھی. تو اس وقت جو ہے پھر بسا اوقات اجتماعی قبریں جو ہے وہ بنائی گئی. اس وقت سب سے پہلی دفعہ جو ہے امت محمدیہ میں جو ہے وہ احد کا جو 3 ہجری کا واقعہ ہے. 2 ہجری کے بعد بدر میں, 3 ہجری میں احد کا واقعہ, 3 ہجری کی واقعہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک اجتماعی قبر بنا کر اکٹھے جو ہے وہ دفن کیا. 2 3 بندوں کو جو ہے وہ ایک قبر میں جو ہے وہ دفن کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید زیادہ یاد کرنے والا ہے اس کو پہلے جو ہے وہ قبر میں اتارا جائے. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ دنیا میں جب زندہ ہوتا ہے تو تبھی اسے آگے کیا جاتا ہے. امامت وہی کرواتا ہے جو قرآن مجید زیادہ یاد رکھتا ہے. اور پھر قبر میں بھی آپ نے کہا اسی بندے کو پہلے آگے دفن کیا جائے جس نے قرآن زیادہ یاد کیا ہوا. تو گویا کہ یہ ایک اعزاز ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید والے بندے کو جو ہے وہ مقدم کرتے ہیں. تو بہرحال اس وقت 2 3 بندوں کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ دفن کیا گیا. تو جب 2 3 بندوں کو ایک جگہ پہ دفن کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی ایمرجنسی ایسی آ جائے کہ جس میں جگہ نہ مل رہی ہو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ دوسرے بندے کو دفن کیا جا سکتا ہے. قبر کے اوپر بھی قبر پہلا تو یہی ہے کہ قبر کے اسی قبر میں دفن کر دیا جائے. بعض علماء نے تو کہا کہ اگر قبر پرانی ہو چکی ہے, بالکل ہی میت جو ہے وہ بسیدہ ہو گئی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی, کوئی 2 4 ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں, تو ان کو نکال کر ایک سائڈ پہ کر دیا جائے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ لگا دی جائے اور دوسری قبر بنا کر اس میں بندے کو دفن کر دیا جائے. لیکن اگر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شدید ضرورت ہے, جگہ نہیں ہے, تو پھر تو اس کے ساتھ بھی اگر درمیان میں ہلکی سی رکاوٹ کر کے دفن کر دیجیے تو رکاوٹ تھوڑی سی ڈال کے دفن کر دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں گا فی الحال ابھی ویسے کوئی ایسا موقع آیا نہیں ہے. اصل میں یہ ہماری زیادتی ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی. اصل میں لوٹ مار اتنی ہے, بھوک اتنی زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قبرستان کی جگہوں پہ بھی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے. لوگ جو ہے وہ کالونیوں میں یا اسی طرح جگہ چھوڑتے ہیں قبرستان کی, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنے پلاٹ بنا کر جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اس میں سے.
تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر مرنے کے لیے جگہ تو مشکل ہی ہو جائے گی, وہاں پہ لوگوں کو کیسے ملے گی. تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں. بڑی زمین خالی پڑی ہے, بڑا بہت وقف کرتے ہیں اس کے لیے, قبرستان کے لیے تو وقف کرنی چاہیے, علیحدہ کرنی چاہیے, تھوڑا سا باہر نکل جانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو جگہ دینی چاہیے. ابھی میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن بس لوگوں نے بنا دی گئی ہے. تو بہرحال اگر ہم تو مسئلے کی نوعیت سے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر واقعتاً کسی کو ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, اس میں دفن کر دیا جائے یا اس کے اوپر قبر بنا دی جائے. اگر اوپر قبر بنا دی جاتی ہے تو وہ بھی درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے. ایک پورشن نیچے بن چکا ہے اور اس کے اوپر جب وہ دوسری قبر بنا دیجیے, دوسرا پورشن بن جائے گا, تیسرا بن جائے گا. اب تو پلازے دنیا میں بن رہے ہیں, نچلے پورشن کے اوپر جو ہے دکان ہے, اوپر والے پورشن میں مسجد ہے, تیسرے میں پھر جو ہے وہ دکان بنی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ساری چیزیں, ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے.